فرمایا قسم ہے زیتون کی، انجیر کی، طور سینا کی اور اس مقدس شہر کی۔ چار قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک انسان کو ہم نے بہترین صورت پہ پیدا فرمایا، احسن تقویم پر۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی، جنات ہیں، ملائکہ ہیں، چرند پرند درند حیوانات جمادات، اللہ تعالیٰ نے ان میں سب سے اعلیٰ ترین مقام انسان کو عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، عزت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا، اشرف المخلوقات بنایا۔ ہم سے پہلے یہاں جنات بھی تھے، ملائکہ بھی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے ملائکہ، اے فرشتوں، میں اب زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کو تو بنائے گا جو زمین میں جا کے خون ریزیاں کرے گا، فساد مچائے گا، اختلاف کرے گا، اس کو بنانے لگا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کو، اور فرشتوں سے کہا ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام سے کہا، انہوں نے ہر چیز کے نام بتا دیے۔ فرمایا اب بتاؤ۔ پتہ چلا انسان کو جو فرشتوں پر، جو ملائکہ پر، جو جنات پر فضیلت دی گئی وہ علم کی وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے جی؟ علم کی وجہ سے۔ جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کو اچھے اور برے کی تمیز بھی ہوتی ہے، پھر اسے اپنے پروردگار کی بارگاہ کی معرفت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جو علم سے خالی ہوگا تو پھر وہ نہ کبھی اللہ کی بارگاہ کی معرفت پا سکتا ہے، نہ اس حقیقت کا اسے پتہ چل سکتا ہے، نہ اپنے دنیا میں آنے کا مقصد اسے پتہ چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دو کیٹیگری بیان فرما دی۔ فرمایا ہم نے انسان کو تخلیق کیا، پھر اس میں سے کچھ وہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، جو پستی سے پستی کی طرف چلا گیا۔ جب انسان اللہ کی اطاعت سے ہٹ جائے تو پھر وہ پستی میں جاتا ہے، لیکن فرمایا ان میں ایک اعلیٰ وہ بھی ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان بھی لائے، نیک اعمال بھی کیے۔ اللہ فرماتا ہے فلہم اجر غیر ممنون، اللہ تعالیٰ انہیں بے پناہ اجر اور حساب عطا فرما دے گا، بے پناہ اجر و حساب۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید ہمیں عطا کیا ہے، یہ کلام اصل میں ہمیں اسی مقصد کے لیے دیا گیا کہ انسان اس کو سمجھ کر اپنے رب کی بارگاہ کا قرب اختیار کرے، اسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کس پہ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ کس پہ ناراض ہوتا ہے، اس کی عظمتیں کس میں پوشیدہ ہیں۔ وہ پروردگار کے جب کلام کو پڑھتا ہے، وہ اس کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب بھی ملتا ہے، اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ محبت الہی کو دل میں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف ایام عطا فرمائے، مختلف دن عطا فرمائے۔ جیسے یہ رمضان المبارک آج ہم نے پہلا روزہ رکھا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ملا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ مقصد صرف روٹی چھڑانا نہیں ہے، لعلکم تتقون، اللہ تمہیں اس کے ذریعے تقوی اور پرہیزگاری کی دولت عطا فرما دے گا۔ جب انسان انتہائی عجز کے سانچے میں ڈھل کر اس رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اسے اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ میں دنیا میں آیا کس لیے تھا۔
انسان کی تخلیق کا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا ہم نے جن و انس کو صرف اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ کی عبادت کرنا یہ ہمارا اولین مقصد ہے، اور اس عبادت کے جذبات کو دل میں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ایام عطا فرما دیے. اور ہم جب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کی رحمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ فرشتے زمین پر جہاں قرآن و سنت کا درس ہوتا ہے نورانی چادر تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ایک بندے کا رب کی بارگاہ میں جا کے نام لیتے ہیں. یا اللہ آج فلاں بھی درس میں بیٹھ گیا، فلاں بھی بیٹھا، فلاں بھی، ایک ایک کا. اور یہاں یہ ذہن میں رکھیں، اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی، جو بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میرا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، اپنا مقام دیکھنا چاہے، وہ فرماتے ہیں پہلے وہ اپنے دل میں دیکھے کہ اس کے دل میں رب کا کیا مقام ہے. جو اس نے اپنے دل میں رب کو مقام دیا ہے، اللہ نے بھی اپنی بارگاہ میں اس کو وہی مقام دیا ہوا ہے. ہم اپنی نیندوں کو ترک کریں، ہم اپنے باقی معاملات کو چھوڑ کے کچھ لمحہ جب قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، تو یہ لمحے ہمارے لیے بخشش کا سبب بن جاتے ہیں. اور یہ عمل پھر انسان کے لیے وہ مقام اس کو دے دیتا ہے جو اس کی سوچ سے بھی وراء الورا ہوتا ہے. انسان کے لیے عظمتیں ہیں اور بے شمار رفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اس لیے آج کی گفتگو تھی کہ تخلیق انسان کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو واضح کر دیا کہ ہم نے اپنی بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا. یہ تھوڑی سی زندگی ہے جی، یہ پتہ بھی نہیں چلنا، بس ایسے گزر جانی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اجر عطا فرمانا ہے. ایک دن حشر کا 50,000 سال کا ہے جی، 50,000 سال. اس کے مقابلے میں آپ کی 60 70 100 سالہ زندگی کیا ہے؟ ایسے ہی لگے گا جیسے ایک دن ہی دنیا میں گزار کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما یکذبک بعد بالدین. انسان جو ہے جب اسے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کی طرف وہ رجوع کر کے اللہ رب العزت کی رحمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. آئیے رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی رحمتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. جو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں جب روح کو ڈال دیا، اس کو عظمت عطا فرما دی. اس عظمت کے ساتھ جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے. کیا بنا کے بھیجا جی؟ نائب. جب بادشاہ کسی کو خلیفہ بنائے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا خلیفہ، میرا نائب میرے آرڈر کے مطابق کام کرے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم اللہ رب العزت کے نائب بنائے گئے، خلیفہ بنا کے بھیجا گیا، اور انسان کو کہا گیا جیسا رب چاہتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتے جاؤ، تمہارے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں انسان نہیں بنایا، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بھی بنا دیا. جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس امت کی عظمتیں ذکر ہوئی نا، جب انہوں نے پڑھا تو عرض کیا یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے. اللہ فرماتا ہے فیصلے ہو گئے ہیں، یہ جو پیاری امت ہے میں نے اپنے محبوب کو ہی عطا فرمانی ہے، اپنے محبوب کو ہی عطا فرمانی ہے. تو جس وقت یہ کہا گیا کہ محبوب کو یہ امت ملے گی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ نبوت کا منصب مجھ سے لے لے، مجھے بھی اسی محبوب کا امتی بنا دینا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اس محبوب کا امتی بنا دینا. اور آپ بڑے یقین کریں خوش قسمت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، دل و جان سے سرکار سے محبت کیا کریں. رمضان المبارک میں آپ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں. میں یہ اتوار کے دن میاں والی وہاں ایک صحابی کی قبر ہے، وہاں ہم پہنچے، وہاں زیارت کا ارادہ تھا. اب چلیں بات چلی میں بتاؤں، اور اس کے بعد ہم سلام پڑھتے ہیں اور ختم کرتے ہیں. تو وہ صحابی یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان قبول کرنے گئے، اور پھر یہاں آ کے میاں والی کے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں ان کی قبر موجود ہے. تو ہم وہاں جب گئے تو ہمارے ساتھ ایک صاحب نظر تھے، اللہ نے ان کو کشف قبور کا مقام عطا کیا تھا. انہوں نے صحابی سے بات کی اور گفتگو کی، تو انہوں نے کہا آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ وہ امت ہیں سرکار کی جن کے بارے میں سرکار نے کہا تھا یہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں.
یہ وہ امت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی تھی اور فرمایا تھا مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، وہ ٹھنڈی ہوائیں یہیں سے تھیں۔ اس لیے ہمیں کثرت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا چاہیے، اپنے محبوب کا ذکر خیر کرنا چاہیے، اور یہ جو اوقات رمضان المبارک کے اللہ نے ہمیں دیے، ہم اس میں کچھ وقت نکال کے اپنے رب کی بارگاہ میں جب سر جھکائیں تو اپنی حقیقت کی طرف آئیں اور سمجھیں کہ ہمیں کیوں اللہ نے بنایا۔ پھر ہم اس معرفت کو جب پا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب بھی ملے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ان مقاصد کی تکمیل کو اللہ تعالیٰ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا نبی